إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك وما منا إلا ولیکن یذہبہ اللہ بالتوکل. معزز حاضرین، خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب کائنات نے ہمیں نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کی خاطر انسانیت کی طرف کئی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، کئی نبیوں کو اور رسولوں کو انسانیت کی طرف مبعوث کیا. انہی میں سے میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جن پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز حاضرین، یہ جو مہینہ ہے جس کو ہم ماہ سفر کے نام سے جانتے ہیں، یہ عام مہینے کی طرح ایک مہینہ ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ بڑا مظلوم مہینہ ہے. لوگ اس مہینے کے تعلق سے بہت زیادہ پرانے اور فرسودہ خیالات رکھتے ہیں، بدعقیدگی کے شکار ہیں، غلط اعتقادات رکھتے ہیں ماہ سفر کے تعلق سے. مثال کے طور پر جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے مسلم معاشرے میں شادیاں نہیں ہوتی، اکثر اس مہینے میں شادیاں ٹال دی جاتی ہیں، اور اکثر لوگ سفر نہیں کرتے اور اچھے کام نہیں کرتے، جیسے کاروبار شروع کرنا یا دکان کی شروعات کرنا جیسے اچھے کام اس مہینے میں نہیں کرتے، کیونکہ لوگ اس مہینے کے تعلق سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، جبکہ یہ بھی مہینہ اللہ کا پیدا کردہ مہینہ ہے، یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. معزز حاضرین، زمانے جاہلیت میں بھی یہ خیالات پائے جاتے تھے، اور ماہ سفر کے تعلق سے یہ نظریات اور یہ اعتقادات اور یہ جو بدشگونی والی بات ہے زمانے جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف طور پر اس کا انکار کیا اور فرمایا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے مرضی کے بغیر خود پھیلنے والی نہیں ہوتی. ولا طیرہ، اور کسی بھی کام میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی. ولا حامہ، اور الو کو منحوس سمجھنا یا الو سے نحوست حاصل کرنے کا کوئی تصور نہیں. ولا سفر، اور ماہ سفر منحوس نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زمانے جاہلیت کے عقائد کے دیکھتے ہوئے اس کا صاف طور پر انکار کیا اور اس کا رد کیا. اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی، ماہ سفر کے علاوہ بھی عام طور پر مسلمانوں میں بدشگونی اور نحوست کے بہت سارے عقائد پائے جاتے ہیں. دو چار میں آپ کو گناتا ہوں. مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلے، راستے میں کالی بلی آ گئی تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور کام کرنے سے رک جاتے ہیں، یا تھوڑا ٹال لیتے ہیں کام کو، بعد میں کام کے لیے نکلتے ہیں. گھر پہ الو بیٹھ کے پکارا تو سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے گھر پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کے موت کی خبر آنے والی ہے. گھر پہ کوا بیٹھ کے پکارا، سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے گھر پہ مہمان آنے والے ہیں. اور اسی طرح کاروبار نہ چلا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج صبح اٹھ کے کس کی شکل دیکھ لیا، آج میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اگر کوئی نئی نویلی دلہن بھی کوئی عورت شادی ہو کر سسرال جاتی ہے
اور سسرال میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ تصور فوراً طور پر آ جاتا ہے کہ یہ منحوس عورت ہے، اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر پہ ایسی مصیبت آ رہی یا فلاں کا انتقال ہوا ہے۔ عورت اگر حائضہ ہو جاتی ہے تو اس کو بہت سارے لوگ کچن سے دور رکھتے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں تو حائضہ عورتوں کو قریب جانے نہیں دیتے اور اس کو قریب جانے سے منع کرتے ہیں۔ اور حائضہ عورتوں کو بھی منحوس سمجھنے کا عقیدہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ نمبروں کو لکی نمبر سمجھنا، کچھ نمبروں کو منحوس سمجھنا، یہ بھی بدشگونی والی بات ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ پرندوں کو اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف گیا تو اچھا ہوگا اور بائیں طرف گیا تو برا ہوگا، تو ایسا اگر دائیں طرف گیا تو وہ کام کرتے، اگر بائیں طرف گیا تو وہ کام نہیں کرتے۔ 3 تیر نکالتے، ایک پر لکھا ہوتا افعل تو کر، ایک پہ لکھا ہوتا لا تفعل نہ کر، اور ایک پہ خالی چھوڑ دیتے۔ 3 تیروں میں سے ایک تیر کو نکالتے، اگر اس پہ کرنے کا ذکر آتا تو وہ کام کرتے، نہ کرنے کا ذکر آتا تو وہ کام نہ کرتے۔ اگر خالی تیر نکلتا تو پھر سے دوبارہ قرآ ڈالتے یا پھر دوبارہ اس تیر کو نکالتے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کا تصور ہے، یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے، نحوست والا عقیدہ آج بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ذرا اہل یورپ کو دیکھو، ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھو، جب ان کے سامنے یہ چیزیں سنائی جاتی ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر انسان یہ تصور کر کے کام کرنا چھوڑ دے تو وہیں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے اور وہیں سے وہ ناکام ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو عقائد ہیں، وہ نظریات ہیں، زمانے جاہلیت کے عقائد ہیں۔ اصل میں ہمارے مسلم معاشرے کا یہ ماحول ہندوؤں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور وہی عقائد ان کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہم نے ان سے قبول کر لیا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو شرک کہا اور کہا من ردته الطیرۃ من حاجته فقد اشرک۔ اگر کوئی شخص بدشگونی لیتا ہے، بدفعل لیتے ہوئے اگر کسی کام کو کرنے سے رک جاتا ہے، اس نے شرک کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اگر دل میں ایسے خیالات اور ایسے اوہام آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ایسا کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیرے خیر کے علاوہ، تیرے بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، تیرے فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ دعا، یہ کلمات ہم اپنی زبان سے کہنا چاہیے جب دل میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ چاہے فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، چاہے نقصان پہنچے اور تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، مصیبت پہنچے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہماری زندگی میں جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف و پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مولا ہے، اور اسی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے اور اسی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم جان لو یہ ساری امت، ساری دنیا مل کر بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا۔ تقدیر میں جو لکھا اللہ وہ ہوگا، اس سے کچھ نہ زیادہ ہوگا نہ اس سے کچھ کم ہوگا، نہ اس سے زیادہ کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ اس سے زیادہ کوئی نقصان پہنچے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس بدشگونی اور اس منحوس عقیدے کا
علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن یذہبہ اللہ بالتوکل، کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ وہم کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا، یا ہماری زندگی میں یہ مصیبت یا تکلیف آئی فلاں کام کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اس عقیدے کو اس کے دل سے دور کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، دیکھیے توکل کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے، امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثقۃ بما عند اللہ والیأس عما فی ایدی الناس، اللہ کے پاس جو ہے اس کی امید رکھو اور لوگوں کے پاس جو ہے اس کی امید نہ رکھو۔ ہم کو جو بھی ضرورت ہو ہم اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے دعا کریں، لوگوں سے کچھ ملے گا اس کی امید نہ رکھیں۔ اور اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچے دل سے یہ عقیدہ رکھا جائے، سچے دل سے یہ ایمان رکھا جائے کہ نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں، اسی کو توکل علی اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم زندگی کے تمام امور میں، تمام کاموں میں اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کام کے کرنے کا عزم کرو، پکا ارادہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور مومنوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو، ایمان کے دعوے دار ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل سے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ہمارے دل سے ختم کرتا ہے اور ان اوہام کو اللہ تعالی ہمارے دل سے مٹا دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ سے محبت، اللہ پر توکل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت مل جائے تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ شخص کتنا زیادہ سعادت مند انسان ہوگا۔ دیکھیں ہر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ رب ہم سے محبت کرے، ہم رب کے محبوب بندے بنے۔ اور اسی طرح توکل علی اللہ کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، شیطان ان پر غالب نہیں ہو سکتا، شیطان ان پر اپنا تسلط جما نہیں سکتا، شیطان ان پر قابض نہیں ہو سکتا اور ان کو بھٹکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ گھر سے نکلتے ہوئے جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھیے اس میں بھی توکل کا ذکر ہے۔ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ جب یہ دعا پڑھ کے انسان گھر سے نکلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کفیت و اقیت و ہدیت، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تیری حفاظت کر دی گئی ہے اور تجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی گئی ہے، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے دوسرے شیطان سے وہ کہنے لگتا ہے کہ اس شخص کا تم کیسے نقصان پہنچا سکو گے، اس شخص کا تم کیا بگاڑ سکو گے، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے حفاظت کا بندوبست کر دیا اور اس کے اللہ تعالی صحیح راستے کی طرف ہدایت دے دیا۔ تو لہٰذا گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ توکل کا اعتراف ہے، یہ توکل پر اللہ تعالیٰ پر توکل کا اپنے زبان سے اقرار کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں اور اکثر ذہن میں نہیں رہتا گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھنے کی، جبکہ اگر ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے دعا پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فوائد
ہمیں ملتے ہیں، کبھی کبھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، شیطان کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح توکل علی اللہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی رزق میں کشادگی اور انسان کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کرو گے، جیسے توکل کرنا ہے ویسے توکل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ویسے ہی رزق دے گا جسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے جب صبح ہوتی ہے تو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہوئے رب کے روزی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب شام اپنے گھروں کو، اپنے گھونسلوں کو واپس آتے ہیں تو آسودہ ہو کر، شکم سیر ہو کر، پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں کو واپس آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانہ لے کر آتے ہیں۔ جبکہ ہماری طرح ان کے یہاں سال سال کا، زندگی بھر کا سٹور کرنا، ذخیرہ کرنا یا خزانے جمع کرنے کا کوئی تصور نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ بھی ہمیں رزق دے گا، اللہ بھی ہمیں کھلائے گا۔ اور اسی طرح توکل کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کافی ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے دھوکوں سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے اور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ ہمارے لیے کیسے کافی ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے، مرد بچے، ان کو فرعون قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو کسی کاہن نے بتا دیا کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی طرف سے تجھے خطرہ ہے، تو اس سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا، پھر ایک سال پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیتا، پھر اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو پھر قتل کرتا۔ تو اس طرح سے جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال قتل کرنے کی باری تھی اور وہ سارے بچوں کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتا ہے، کہتا ہے اللہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ وحی کی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اگر اس کے جان کا ڈر ہے تو اس کو ایک تابوت میں رکھ کے کشتی میں ڈال کے دریا میں، نہر میں چھوڑ دو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کہ اس حکم کی وجہ سے اللہ پر بھروسہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے جا کے دریا میں پھینک دیتی ہے اور ایک تابوت میں رکھ کے چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو ان کی کیسی حفاظت کیا، فرعون خود ان کی پرورش کرنے پر مجبور ہو گیا اور اللہ نے ان کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا کہ فرعون کی بیوی جب ٹہلنے کے لیے سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آئے تو وہ بچہ ان کو نظر آ گیا، تو اس بچے کو لے کے وہ اپنی پرورش میں رکھے اور اس کی کفالت وہ خود کی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی بیوی ہاجر کو اور اسماعیل دودھ پیتے بچے کو لے جا کے مکے کے ریگستان میں چھوڑ کے آؤ،
تو ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور وہاں چھوڑ کے واپس آنے لگے. تو ہاجر نے پوچھا اے ابراہیم یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ تو ابراہیم خاموش ہو گئے. پھر پوچھتے ہیں تو ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے. پھر خود ہاجر کہنے لگتی ہیں کہ اے ابراہیم کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو ابراہیم تب کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو کہنے لگتی ہیں اذن لن یضیعنا اللہ، تب تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. دیکھو ان کا بھروسہ کتنا مضبوط تھا اللہ پر. ایک اکیلی عورت چھوٹے سے دودھ پیچھے بچے کو لے کر ایک ایسی زمین پر ہے جہاں پر دور دور تک نہ کھانے کے لیے کوئی دانہ ہے اناج کا، اور دور دور تک کوئی پینے کے لیے پانی کا کچھ قطرہ نظر آ رہا ہے. کوئی گھر نہیں ہے کہ مدد مانگے اور ان کا سہارا بنے. اکیلی ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا کیونکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھو ان کی کیسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وہ رکے، وہاں جہاں وہ ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام پیر مارے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکال دیا. قیامت تک آنے والی انسانیت اس سے سیراب ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نبی بنا دیا، رسول بنا دیا. آج ہماری عورتیں اتنی کمزور عقیدے کی ہوتی ہیں کہ اگر گھر میں اکیلے رکنا پڑے تو ڈر جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اگر بچے بیمار ہو جائیں تو فوراً پریشان ہو جاتی ہے، تعویذ لٹکا لیے اور نظر و نیاز مانگ کے درگاہوں پہ چلے گئے اور ادھر ادھر غلط راستے اختیار کر لیے. اتنے کمزور آج ہماری عورتیں ہیں، بلکہ ہمارے مرد بھی بہت کمزور ہیں ایمان میں. بالکل ہمارے اندر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں. ایک اکیلی عورت دیکھو اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے ان کا. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں گے تو کئی ایسے واقعات ہمیں ملیں گے جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ پہ ایمان اور رب پہ بھروسے کا ثبوت دیا. جب غار ثور میں اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپے تو کفار وہاں پہنچ گئے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کفار کے پیروں کو دیکھا، مشرکین کے پیروں کو دیکھا، غار کے اندر سے نظر آ رہے ہیں. تو کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نگاہ نیچے دوڑائے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور قرآن میں اللہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کلمات کہے وہ کلمات تھے لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے صرف زبان سے بولنا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، یہ کمال نہیں. لیکن ایسا وقت آئے جس وقت ہم کو دشمن کا ڈر ہو، کچھ نقصان کا ڈر ہو، کچھ پریشانی کا امکان نظر آ رہا ہو، جان جانے کی حالت ہو، سخت بیمار ہو، ایسے وقت میں اگر اللہ پہ بھروسہ کریں یہی حقیقی معنوں میں توکل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں تلوار لٹکا کے سو گئے. مشہور واقعہ، ایک اعرابی آیا تلوار اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا. تو آپ نے اس سخت حالت میں تلوار لے کے وہ شخص سامنے کھڑا ہے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، فوراً اپنی زبان سے بولے اللہ. وہ شخص ڈر گیا، گھبرا گیا، تھر تھراتے ہوئے اپنے تلوار کو زمین پہ گرا دیا. تو اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا. صرف زبان سے دعویٰ کرنا یہ توکل نہیں کہلاتا. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، جب اپنے قوم والوں کو لے کر وہ جب نکل پڑے، بھاگ نکلے، تو راستے میں جب دریا کے قریب پہنچے، دریائے نیل کے پاس، تو پیچھے دیکھتے ہیں تو بالکل فرعون اور اس کے لشکر قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے بنی اسرائیل صبر نہیں کر پاتے، کہہ پڑتے ہیں، ان کے زبان سے بے ساختہ طور پر یہ الفاظ نکل پڑتے ہیں انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، سامنے دریا ہے، ادھر جائیں گے تو دریا میں ڈوب کے مریں گے، پیچھے سے وہ آ رہے ہیں، ان کو اگر مل گئے تو وہ ہم کو قتل کریں گے. لیکن ایسے وقت میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میں ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی مجھے راستہ بتائے گا۔ اور دریا میں سے راستہ بن گیا اور وہ لوگ صحیح سلامت نکل گئے اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ تو معزز حاضرین، ایسے سخت حالات میں، سنگین حالات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ماہ سفر سے ڈرنا، بلی سے گھبرا جانا، الو سے گھبرا جانا، یا کسی کی شکل دیکھ کے پریشان ہو جانا، بدشگونی کی شکار ہو جانا، یا بار بار گھر بدلنا، یہ کہنا کہ اس گھر میں مصیبت ہے، نحوست ہے، یہ غلط تصور ہے، غلط چیزیں ہیں، یہ بد اعتقادی ہے، شرک ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، یہ ہمارے اللہ پر توکل اور بھروسے کی کمزوری کی دلیل ہے۔ تعویذ پہننا اور غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور غیر اللہ کے سامنے جا کر نذر و نیاز مانگ کے سجدے کرنا، دعائیں کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، شرک ہے۔ اور اسی طرح توکل علی اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہم ان کو جنت کے اونچے اونچے بالا خانوں میں جگہ دیتے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور عمل کرنے والوں کا بدلہ اجر کتنا بہترین اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ اور اس جنت کے مستحق لوگ وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالی جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرماتا ہے، جنت کے اونچے اونچے مقامات پر اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری قوموں کو، سارے نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں کو لائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا، مجھے دکھایا جائے گا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہوگی جن کی تعداد 70,000 ہوگی، اور وہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا، حساب بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سیدھے جنت میں اللہ تعالیٰ جانے کا ان کے لیے فیصلہ کرے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ مختلف جوابات دینے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی جھاڑ پھونک کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے کسی سے، اور اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں داغ کر علاج نہیں کرتے، اور بدفعلی اور نحوست کا اعتقاد اور نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی مہینے سے، کسی بھی دن سے بدفعلی نہیں لیتے، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے آسانی کے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اللہ سے دعا کر دیجیے، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان خوش نصیب لوگوں میں شمار کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہو۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے پہلے مانگ لیا اور تم سے پہلے سبقت کر گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عکاشہ رضی اللہ عنہ کے لیے خوشخبری دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ پر بھروسہ کرنے کا حقیقی معنی اور حقیقی مطلب اور اس کی حقیقت سمجھنا چاہیے آج ہم لوگوں کو۔ اور جب بھی کوئی مصیبت اور کوئی اندیشہ یا کوئی پریشانی کا امکان ہمیں نظر آئے تو ایسے وقت میں رب پر ایمان اور اللہ پر بھروسہ، رب پر توکل کا عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ماہ سفر ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو وہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہوتا۔
سب کچھ اللہ کے پیدا کردہ یہ مہینے اور دن اور سال ہیں. اگر کوئی منحوس ہوتا ہے تو وہ شخص ہے جو مشرک ہے، گنہگار ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان منحوس ہو جاتا ہے، شرک و بدعات کی وجہ سے انسان منحوس ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پر توکل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بدشگونی، بدفعلی اور اس قسم کے غلط اعتقادات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.